بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ ٹرمپ کا چائنا کا وزٹ کنکلوڈ ہو گیا اور اس میں جو مین مدعا سامنے آیا ادر دین جو ٹرمپ نے کلیمز کیے ہیں کہ ہماری اور چائنا کی بڑی اکنامک ڈیلز ہو گئی ہیں، وہ تائیوان کا ایشو ہے۔ ہم آپ کو کئی دنوں سے بتا رہے ہیں کہ دنیا کا نقشہ ڈیوائیڈ ہوا ہے بٹوین دا G2، یہ ٹرم ٹرمپ نے دی ہے ٹو چائنا اینڈ امریکا۔ تائیوان کے ایشو پہ جو بھی صحافی سوال کرتا تھا تو کبھی بھی ٹرمپ تائیوان کا نام نہیں لیتا تھا، اسے کہتا تھا ایک ایریا، ایک علاقہ۔ وہ کہتا ہے یہ علاقہ ہم سے 9,000 میل دور ہے، ان کے 50 میل دور ہے، یعنی کہ چائنا کے 50 میل دور ہے، ہمارے لیے بڑا مشکل ہے وہاں آ کے لڑنا۔ پھر دوسرا، اس علاقے کے اندر ہماری پوری چپ انڈسٹری آ کے بیٹھ گئی، ہمیں نقصان ہوا اس کا بڑا۔ یعنی کہ اس نے سارٹ آف تائیوان سے پوری پالیسی امریکہ کی ریورس کی ہے۔ اس کا جو امریکن پریزیڈنٹ تھے ان کو پتہ نہیں تھا وہ کیا کر رہے ہیں، وہ بلا وجہ تائیوان میں انٹرفیئر کرتے تھے، اور چائنا تائیوان کو ایک ڈفرنٹ نظر سے دیکھتا ہے۔ ساتھ ہی اس نے جی کی بہت تعریف کی، اس نے کہا جی نے مجھے بڑے اچھے تحفے بھی دیے ہیں، تحفوں پہ تو خیر بھی بعد میں آتے ہیں، اور اس نے بتایا کہ جی ہمارے ساتھ بڑے پیمانے پہ کاروبار کرنا چاہتا ہے۔ جی ایران کے معاملے بھی ہمارے ساتھ الائنڈ ہے۔ یعنی اگر آپ اس وزٹ میں سے کچھ نکالنا چاہیں تو یہ ہے کہ بیسکلی چائنا اور امریکہ کی ایک سارٹ آف انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے کہ دنیا کے میپ میں کون سا علاقہ امریکہ کا ہے اور کون سا علاقہ چائنا کا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کو پتہ ہے کہ وہ ہر فرنٹ پہ جنگ نہیں لڑ سکتا، اسپیشلی چائنا جیسے ملک سے جو کسی فرنٹ پہ جنگ نہیں لڑ رہا ہوتا۔ رشیا کو یوکرین میں فلی انگیج کر کے امریکہ نے ورچولی اپنے جو میجر 2 کمپیٹیٹرز تھے ان میں سے ایک کو نیوٹرلائز کیا اور دوسرے کے ساتھ دوستی کر لی، اور یہ پرانی پالیسی ہے، نئی نہیں ہے بائی دی وے۔ امریکہ ہمیشہ رشیا کو آئسولیٹ کرتا تھا اور چائنا سے دوستیاں بڑھاتا تھا، چاہے وہ 70s ہوں، 80s ہوں، 90s ہوں، بلکہ چائنیز مینوفیکچرنگ انڈسٹری کھڑی ہی امریکن ٹیک کے اوپر تھی جب انہوں نے یہاں پہ آ کے سارے معاہدے بنائے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چائنا کا جب یہ فری ہینڈ ملتا ہے تائیوان میں، ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر، چائنیز سی کے اندر، تو پھر چائنا کیسے ریئیکٹ کرے گا؟ ہماری دانش کے مطابق جو ریجنل ایلائز ہیں چائنا کے وہ تو بڑے خوش ہیں اس میں، جیسا پاکستان ہو گیا، افغانستان ہو گیا، ایران ہو گیا۔ ان کو تو نظر آ رہا ہے کہ امریکہ نے انہیں گرین سگنل دیا ہے کہ آپ علاقے کے اندر ایک ہیجمنی قائم کریں اور اس علاقے کو کنٹرول کریں، یعنی کہ اس علاقے کے جو معاملات ہیں اب آپ دیکھیں، امریکہ نہیں دیکھے گا۔ اور ہاں، کوئی ایسی چیز نہ کرنا جو امریکن انٹرسٹ کے خلاف ہو، لیکن مور اور لیس ایک فری ہینڈ ہے۔ انفیکٹ اس چائنا کے وزٹ کے بعد نارتھ کوریا والا معاملہ بھی فیئرلی ٹھپا گیا ہے کہ امریکہ کو اتنا فرق نہیں پڑتا اگر نارتھ کوریا کے پاس نیوکلیر بام ہے، اور ساؤتھ کوریا کے لیے بیڈ نیوز ہے، جاپان کے لیے بیڈ نیوز ہے، انفیکٹ پورے کے پورے ایشیا پیسیفک کے لیے یہ بیڈ نیوز ہے جو ہسٹوریکل ایلائز تھے کن کے؟ امریکہ کے۔ اب یورپ جو ہے وہ ایک کمپلیٹ بندر بانٹ پہ ہے۔ جرمنی نے اپنی سیکیورٹی نیڈز کے لیے جو کمپنی سلیکٹ کی ہے وہ ایکچولی فرینچ ہے، یعنی کہ جو انہوں نے اپنے ڈیٹا انالیسس کے لیے کمپنی سلیکٹ کی ہے وہ فرینچ ہے۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی یورپین کنٹری نے ایک امریکن کمپنی کو پریفر نہیں کیا فار دیر ڈیٹا انالیسس نیڈز، یعنی کہ یورپ نے بھی سگنل کر دیا کہ بھائی ہم امریکہ کے انڈر نہیں آئیں گے۔ انفیکٹ یورپ کوشش کرے گا کہ وہ مڈل پاور کا رول ادا کرے، ٹھیک ہے چلیں ہم چائنا جتنے طاقتور نہیں، امریکہ جتنے طاقتور نہیں، لیکن پھر بھی ہماری ایک حیثیت ہے۔ انفیکٹ اگر آپ یورپ اور مڈل ایسٹ دیکھیں، یہ دونوں مڈل پاور کنٹریز ہیں جن کے پاس پیسے ہیں، وسائل ہیں، ہیومن ریسورس ہے، ویپنز بھی ہیں، ٹیک ڈیفنس سسٹمز بھی ہیں، لیکن یہ کمپیٹ نہیں کر سکتے لیٹ سے ود چائنا، رشیا اور امریکہ۔ تو یہ اب ایک مڈل گراؤنڈ بنائیں گے، لیکن یورپ کے اندر بھی ڈسکارڈ ہے اس معاملے کے اندر، اور مڈل ایسٹ کے اندر بھی ڈسکارڈ ہے۔ یورپ کے اندر ڈسکارڈ ایسے کہ ان کی جماعتیں اگری نہیں کر پا رہی، جو جماعتیں ٹو دا ایسٹرن فرنٹ ہے، یعنی جو ملک ٹو دا ایسٹرن فرنٹ ہے ٹورڈز رشیا، وہ ایک رشین تھریٹ کے اندر ہے۔ سینٹر اور ویسٹ یورپ جو ہے وہ سارٹ آف ایک انجوائمنٹ والے فیز میں، میری دانش کے مطابق دے انڈرسٹینڈ کہ رشیا ہمارے تک تو پہنچے گا نہیں، ہمیں ہر جگہ سے ایکسیس بھی ہے، پلس کیا کہتے ہیں ہمارے پاس مڈل ایسٹ کے روٹس بھی ہیں۔ مڈل ایسٹ کے اندر ہاویور بندر بانٹ بڑی کلیئر ہو گئی ہے۔ یو ای کے اندر ہر قسم کی رپورٹ اب سامنے آنا شروع ہو گئی ہے کہ جناب جنگ کے دوران تو اسرائیل کے ڈیفنس کے بہت سارے لوگ آئے تھے، اسرائیل کے شاید پرائم منسٹر نے وزٹ کیا تھا، انفیکٹ اسرائیل کے ملٹری چیف آف سٹاف نے بھی وزٹ کیا تھا۔ یو ای اس کو ڈینائی کر رہا ہے لیکن اسرائیل اس کو رپورٹ کر رہا ہے۔ انفیکٹ یو ای نے یہ بھی کوشش کی تھی کہ کسی طرح باقی جو گلف سٹیٹس ہیں جس میں سعودی عربیہ، قطر اور باقی گلف ممالک ہیں، وہ یو ای کے ساتھ مل کے حملہ کریں ایران کے اوپر۔ شیخ محمد بن زائد نے پرسنلی فون کیا تھا محمد بن سلمان کو اور باقی لیڈرز کو، لیکن کسی نے اگری نہیں کیا تھا پارٹیسپیٹ کرنے سے۔ اور یہ خبر کون دے رہا ہے؟ بلومبرگ، یعنی کہ بیسکلی یو ای نے اپنے آپ کو فیئرلی الائن کر لیا، اور جو یو ای کے راز تھے جو شاید لیٹ سے ایران کو نہیں پتہ تھا یا ایران منظر عام پہ نہیں لے کے آیا تھا، وہ اب اوپنلی ڈسکس ہو رہے ہیں، یعنی مڈل ایسٹ کی بندر بانٹ فیئرلی کلیئر ہوگی۔ اور اس سارے کے اندر اسرائیل کیا بات کر رہا ہے؟ اسرائیل کا نیشنل سیکیورٹی منسٹر بین گویر کہتا ہے کہ ہمارے دشمن اوور دی جنریشنز بڑے مختلف رہے ہیں،
چاہے وہ رومنز ہوں، چاہے وہ نازیز ہوں، چاہے وہ حماس ہو اور ایران ہو. لیکن ایک چیز کانسٹنٹ ہے کہ جس نے ہمیں تباہ کرنے کی کوشش کی ہے وہ خود ہی تباہ ہوا ہے، اور ہمارے ساتھ اس وقت ڈیوائن اسسٹنس ہے. ہم ایک پیریڈ ہیں جو بگننگ آف ہماری ریڈیمپشن ہے. ہمیں صرف اپنا اب کام کرنا ہے اور ہمیں رکنا نہیں ہے، پرواہ نہیں کرنی کسی چیز کی. بیسکلی وہ سگنل کر رہے ہیں کہ ویسٹ بینک بھی قبضہ کرو، غزہ بھی قبضہ کرو، سیریا میں بھی ان روڈز بناؤ اور لبنان بھی جاری رکھو. یعنی کہ انہوں نے رکنے کا نام نہیں لیا. یعنی کہ سیز فائر امریکہ اور ایران کا تو ہوا ہے، لیکن اسرائیل اپنی کارروائی ابھی بھی ڈال رہا ہے. اسرائیلی فائنانس منسٹر بیزالیل سموٹرچ کہتے ہیں کہ دا شیکل، دا اسٹاک مارکیٹ، ہائی ٹیک، فورن انویسٹمنٹس، جاب مارکیٹ، فالنگ ڈیفیسٹ، ڈکلائننگ انویشن، ابو آل دا بلڈنگ آف دا لینڈ، یعنی کہ جو لینڈ ہم ایکوائر کر رہے ہیں، یعنی کیپچر کر رہے ہیں، لوگوں کو وہاں سے نکال رہے ہیں، ان کا جینوسائڈ کر رہے ہیں، وہ یہ سب کچھ یہ شو کرتا ہے کہ ایک انارمس ڈیولپمنٹ مومنٹم ہے. دا لینڈ آف اسرائیل از گیونگ فورتھ اٹس فروٹس جنرسلی، یعنی کہ جو علاقہ ہمیں پرومس کیا گیا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل کو، وہ علاقہ اب اپنے پھل ہمیں دے رہا ہے کیونکہ ریڈیمپشن قریب آ رہی ہے. اس نے کہا آئی تھینک دا ہولی ون بلیسڈ بی ہی فار دا پریولیج اینڈ فار دا پارٹ دیٹ آئی ہیو ان کمپلینگ دا گریٹ سائن آف ریڈیمپشن. اسرائیل کے اندر جو وہ پورا آرک ہے آف ریلیجیوسٹی اینڈ ٹائنگ دس ٹو دی اینڈ آف ٹائمس، وہ واضح ہو کے سامنے آ گیا، اور وہ اسی نیریٹو کو پش کر رہے ہیں بار بار اپنے لوگوں کے اوپر، اور وہ لوگ بائی بھی کر رہے ہیں کیونکہ اسرائیل کے اندر سپورٹ فار اینی کائنڈ آف وار یا جینوسائڈ کم نہیں ہوئی، چاہے وہ لبنان کی شکل میں ہو، چاہے وہ غزہ کے شکل میں ہو، چاہے وہ سیریا کے شکل میں ہو، چاہے وہ ویسٹ بینک کے شکل میں ہو، چاہے وہ ایران کے شکل میں ہو. آپ جتنے بھی آن دا اسٹریٹ انٹرویوز اسرائیل میں سے آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو ان کے لوگ اگریسولی کال اپون کر رہے ہیں کہ آپ مزید ان روڈز بنائیں ان ملکوں کے اندر. تو یو ای نے آ کے اپنے آپ کو اسرائیل کی جھولی میں ڈال دیا ہے، کافی علاقے اسرائیل فتح کر چکا ہے. اب سعودی عربیہ، قطر، کویت، عمان، بحرین ایک دلدل میں پھنس گئے، اس لیے دے آر اسکریمبلنگ ٹو میک سیکورٹی ڈیلز. اچھا، یو ای نے سونے پہ سہاگا، ایک طرف وہ اسرائیلی گود میں جا کے بیٹھا، دوسری طرف یو ای نے سائن کی ہے ڈیفینس اینڈ انرجی ایگریمنٹس مودی کے ساتھ وزٹ پہ. نیو دہلی اور ابو دھابی نے اسٹرینتھن کی اسٹریٹجک ٹائز ریجنل پاورز، ریکیلیبریٹنگ الائنسز امڈ یو ایس ایران کانفلکٹ. یعنی کہ انہوں نے پورا وہ گلوبل پیراڈائم ہی چینج کیا ہے، اب اس علاقے میں کس کی کیا الائنس ہوگی. انڈیا یو ای کے ٹائز جو ڈیپن ہوئے ہیں اسپیسیفکلی ڈیفینس میں، یہ کافی خوفناک ہے مڈل ایسٹ کے لیے اور پاکستان کے لیے بھی، کیونکہ اوپیک چھوڑ دیا یو ای نے. تو یو ای ایکچولی اب تیل اپنی مرضی کی مقدار میں بنا سکتا ہے اور بیچ سکتا ہے. انفیکٹ یو ای نے آلریڈی پلان کر لیا ہے ایک پائپ لائن جو وہ 2027 میں لانچ کرنا چاہتے ہیں، جو بیسکلی سرکم وینٹ کرے گا اسٹریٹ آف ہرموز کو، جہاں پہ وہ اپنی آئل پروڈکشن کو ایک نیکسٹ لیول پہ لے کے جائیں گے. یعنی کہ اب آپ کو مڈل ایسٹ میں آئل وارز نظر آئیں گی، اور یہ اکنامک وارز ہوں گی ایک دوسرے کی اکانومیز کو ڈیمیج کرنے کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے ان آئل اکانومیز نے اپنے بجٹس بیرل کی پرائس پہ بیلنس کیے ہوتے ہیں. تو جب آپ کی مارکیٹ میں میجر فلکچویشن آتے ہیں ان کو نقصان ہوتا ہے. ہم نے یہ رشیا میں ہوتے دیکھا ہے، ہم نے یہ چائنا میں بھی دیکھا تھا، ہم نے امریکہ میں بھی دیکھا تھا، اور اب ہمیں مڈل ایسٹ سے بھی دیکھنے کو ملے گا. تو سچویشن بہت والیٹائل ہو گئی ہے. بیسکلی یو اے اس موو سے مڈل ایسٹ کو کنونس کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، اسرائیل اور امریکہ کی مانو، ایران کو ٹھوکو، اگر نہیں ٹھوکو گے تو پھر ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، چاہے وہ اکنامکلی ہو، چاہے وہ سوشلی ہو، چاہے وہ انٹرنیشنل سٹیجز کے اوپر ہو. جارج آرویل کے ناول 1984 اور کرسچن بیل کی سائی فائی ایکشن مووی ایکولیبریم کے درمیان کیا کامن ہے؟ امیڈیٹلی دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کچھ بھی نہیں، لیکن جب گہرائی میں جاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ یہ دونوں تھیمیٹکلی ایک چیز کے بارے میں، وہ ہے ڈسٹوپین گورنمنٹ، جس کو بگ بردر بھی کہتے ہیں، جو بگ بردر جو ہمیشہ دیکھ رہا ہوتا ہے آپ کو. بگ بردر کا چرچا تو بہت ہے آج کل پاکستان کے اندر، لیکن اس طرح کے کمپلیکیٹڈ تھیمز کو سمجھنے کے لیے ہم نے دا کلب بنایا ہے، جو کہ پہلے تو صرف ایک بک کلب ہوا کرتا تھا پچھلے 1-1.5 سال کے لیے، لیکن اب ہم نے اس کو ایک یونیورسل کلب بنا دیا ہے، اس کے اندر کتابیں، پاپولر فلمز، ڈاکیومنٹریز، آرٹیکلز، پبلشڈ پیپرز، ان ساروں کا مجموعہ بنا کے ہم تھیمیٹکلی منتھ ٹو منتھ کمپلیکس آئیڈیاز کو ایک گروپ سیٹنگ کے اندر ایک کمیونٹی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اگر آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں eonpodcast.com پہ جائیں اور اپنی ممبرشپ پرچیز کریں تاکہ ہم جمعے کے جمعے آپ سے ملاقات کر سکیں. سی یو دیئر انشاءاللہ. انفیکٹ سینٹ کے اندر پاکستان کے ایمل ولی خان نے اور اے این پی نے بل موو کیا یہ پوچھنے کے لیے کہ پاکستانی کیوں جوگ تر جوگ ڈپورٹ ہو رہے ہیں یو ای سے. سرکار نے ابھی تک یہ نیریٹو ایکسیپٹ نہیں کیا. آپ کو بہت ساری کہانیاں مل رہی ہیں وہاں سے لوگوں کی، لوگ انفلوئنسرز وہاں سے بتا رہے ہیں، لوگ ڈپورٹ ہو کے آ کے انٹرویو دے رہے ہیں، اور اب سینٹ میں بھی بات ہو رہی ہے، اور وہ سارے کے سارے سملر ریزنس کی وجہ سے نکالے جا رہے ہیں. ریلیجیس افیلیشن، پرائیویٹ میسیجز،
کوئی گفتگو آپس میں بہن بھائی رشتہ داروں نے کر لی, اس بات کے اوپر ایک سیکیورٹی تھریٹ بنا کے ان کو یو ای سے فارغ کیا جا رہا ہے. انفیکٹ ان کو جس طرح فارغ کیا جا رہا ہے, نہ وہ بندے اپنے بزنسز وہاں کلوز کر پا رہے ہیں, نہ وہاں سے اپنی لائف سیونگز نکال پا رہے ہیں, وہ ان کو اٹھا کے بس ڈپورٹ کر رہے ہیں. یعنی کہ یو ای لٹرلی پیسوں پہ قبضہ کر رہا ہے. یہ اسی طرح کا قبضہ ہے جس طرح ایران کے پیسوں کے اوپر ہوا تھا, ایران کے سٹیزنس کے پیسوں کے اوپر ہوا تھا جب ان پہ سینکشنز لگی تھی, اور یہ یو ای اسپیسیفکلی پاکستان کے ساتھ کر رہا ہے. تو نیکسٹ ٹائم اگر پاکستان گورنمنٹ آپ کو کہے نا کہ جناب یو ای رائل فیملی کا بندہ وزٹ پہ آ رہا ہے, تو آپ کو شور میں جانا چاہیے کیوں آ رہا ہے جب ہمارے لوگوں کے ساتھ اتنا ناانصافی کر رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب سعودی عربیہ میں محمد سلمان کو عمران خان ملنے گیا تھا, تو وہاں پہ اس نے بات کی تھی کہ جو پرزنرز ہیں سعودی عربین جیلز میں پاکستانی اور پاکستانی ورکرز ہیں, ان کا یہ میرے دل کے بہت قریب ہے, ان کا خیال رکھیے. تو آج ہی بھی گورنمنٹ کو ایسا اسٹیپ لینا چاہیے کہ ہمارا ایوریج ورکر وہاں پہ سیف اینڈ سیکیور ہو. اور آپ یاد کیجئے, ہماری گورنمنٹ نے یو ای کے اوپر ہر اٹیک کنڈیم بھی کیا ہے, یو ای کو ملے بھی ہیں, یو ای کے ساتھ مذاکرات بھی کیے ہیں, یو ای کو پیغامات بھی پہنچائے, یو ای کو فوڈ بھی بھیجا ہے جو ہم نے ایکسپورٹ کیا تھا ان کے لیے. تو یو ای کے ساتھ ہم نے مراسم خراب نہیں کی, یو ای اب ہمارے ساتھ مراسم خراب کر رہا ہے. پھر آپ کو یہاں دانشور ملے ہیں کہتے ہوئے کہ جناب یو ای میں اتنے لاکھ پاکستانی کام کرتے ہیں, انہوں نے آپ کو 2 منٹ میں پوری کی پوری اکانومی کی دھجیاں اڑانے کا پلان بنا دیا, اور آپ کو آج بھی لگتا ہے کہ شاید یہ آپ کے دوست ہیں. اب ٹرمپ کا وزٹ ٹو چائنا کنکلوڈ ہوا ہے تو پوٹن کی باری ہے. اکارڈنگ ٹو ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ, مئی 20 کو پوٹن از ایکسپیکٹڈ ٹو وزٹ بیجنگ, جہاں پہ ڈسکس ہوگا ٹرمپ سے کیا باتیں ہوئی تھی, ریجنل الائز کیا ہیں, یوکرین وار میں کیا چل رہا ہے, سو آن اینڈ سو فورتھ. تو اوور آل اگر ہم دنیا کا میپ دیکھیں, والیٹیلیٹی ہی از دا نارم. اچھا, پاکستان کی سرکار نے 5 روپیہ تیل اور ڈیزل کم کی ہے غالباً, اور فنلی نف اس سے پہلے اوگرا نے جو سبمیشن دی تھی وہ 70 روپے بڑھانے کی تھی. یہ پرانا چورن ہے. دیکھیں اوگرا نے تو اتنے پیسے مانگے تھے, ہم نے منع کر دیے تھے. اوگرا بھی ان کی, سرکار بھی ان کی, پمپ بھی ان کے, او ایم سی بھی ان کی, تو یہ سب مل کے ہمیں بیوقوف بناتے ہیں. آپ کا تیل ایک ہسٹورک مہنگائی کے اوپر ہے, اور اس کے اندر بہت بڑا شیئر پیٹرولیم لیوی کا ہے. یہ ہسٹورک فگرز آپ کے ہٹ ہو سکتے تھے کووڈ کے دوران, لیکن گورنمنٹ نے تب ڈیسائیڈ کیا تھا عمران خان کی کہ جناب ہم پیٹرولیم لیوی نہیں لیں گے. انفیکٹ پیٹرولیم لیوی نہ لینا ویسے تو پی ڈی ایم 1 نے بھی ڈیسائیڈ کیا تھا شروع کے اندر کہ جناب ہم 1 مہینہ نہیں لیں گے. یہ 1 مہینے کی ریلیف ہی چاہیے ہوتی ہے. مثلا اگر پاکستانی گورنمنٹ آج ڈیسائیڈ کرے کہ ہم نے 1 مہینے کے لیے پیٹرولیم لیوی ریلیف دینی ہے عوام کو انٹل آئل پرائسز اسٹیبلائز ہوں, یا پھر ہم آلٹرنیٹیو سورسز نہ سیکیور کر لیں, تو کوئی آسمان نہیں پھٹ جائے گا, کوئی کچھ نہیں ہو جائے گا. نہیں, ان کو آپ کا پیسہ چاہیے, کیونکہ انہوں نے آپ کو دوسرے ہینڈ پہ چورن بیچنا ہوتا ہے کہ ہم آپ کے لیے کتنے پروجیکٹس کر رہے ہیں, ہم آپ کے لیے کتنا کام کریں. یہ کن پیسوں سے ہوتا ہے؟ انہی پیسوں سے ہوتا ہے. اب کیا کہتے ہیں, جماعت اسلامی نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہماری پولیٹیکل ریلیونسی کم ہو رہی ہے, تو ہمیں اس کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے. انفلیشن اور فیول پرائس, انہوں نے پارا میں حافظ نعیم الرحمان صاحب نے تقریر کرتے ہوئے کہا, پارا چوک اسلام آباد میں, کہ جناب اگر سرکار نے کچھ نہ کیا اس معاملات کے بارے میں تو پورے ملک میں نیشن وائڈ ایجوٹیشن ہو جائے گی. اچھا, حافظ صاحب یہ کلیم اتنی دفعہ کر چکے ہیں کہ اب یہ سیریس نہیں لگتا. آپ کو یاد ہوگا جو پچھلی دفعہ مہنگائی مارچ میں بجلی کے بلوں پہ گئے تھے, سارے لوگ وہاں پہنچے تھے, پھر وہ ڈسمینٹل ہو گیا, اور تب سے لے کے آج تک بجلی مہنگی ہوئی ہے, سستی نہیں ہوئی. آئی تھنک یہ فیئر اسیسمنٹ ہے. تو آئی ڈونٹ نو یہ موومنٹ سکسیزفل ہوگی کہ نہیں. بہرحال پنجاب کے اندر اور سندھ کے اندر سرکار نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ آپ عید کے بعد تک, یعنی پہلی تک, یعنی عید کی چھٹیوں کے بعد تک, جو ہم نے پابندی لگائی ہوئی تھی شام والے ٹائمز کے اوپر آن بزنسز, جو مارکیٹ, شاپنگ مال, ہوٹلز, ریسٹورینٹس اور فوڈ آؤٹلیٹس تھے, وہ ہم نے اب ہٹا دیے. اور سرکار نے کہا کہ ہم نے یہ اس لیے کیا ہے تاکہ ہم اپنے تاجر کو ریلیف دے سکیں. اٹس گڈ. ویسے جب یہ ریسٹرکشنز نہیں بھی تھی نا, تب بھی کوئی ریلیف نہیں تھا. تو جو ہم تاجروں کا 100 ارب کا ویکلی لاس کر چکے ہیں وہ تو ریکور ہوگا نہیں. بیسکلی انہوں نے عید سے پہلے آپ لوگوں کو ایک ریلیف بنا کے دکھانی تھی کہ آپ کی عید ٹھیک ہو جائے. اگر عید کے بعد دنیا میں جنگ نہیں رکی تو دوبارہ یہ لاک ڈاؤن شروع ہو جائیں گے. اللہ ہدایت دے جی, کیا کہہ سکتے ہیں. باقی جی جو سب سے بڑی سٹوری ہے ہمارے ملک کے اندر, انمول ڈرگ نیٹ ورک, ٹھیک ہے, اس کے اندر جناب فورن انوالومنٹ بھی ہے. فورن انوالومنٹ کیا ہے؟ یہ نہیں کہ کولمبین کارٹلز ان کے ساتھ کام کر رہے تھے یا میکسیکن کارٹلز کام کر رہے تھے. 6 افریقن نیشنل پکڑے انہوں نے, ٹھیک ہے, جو اکثر یہاں پہ بچے پڑھنے آتے ہیں, پھر وہ مختلف پیسے کمانے کے لیے حرکات و سکنات میں لگ جاتے ہیں. کامن بات ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے. مثلا اس کے اندر کوئی ایسی نہیں ہے. اب ریاست پورے پاکستان میں ان کا نیٹ ورک کھوج رہی ہے, کیونکہ ان کے نیٹ ورک کو اگر پکڑ لیا تو سب ڈرگس ختم ہو جائیں گے پاکستان میں. آل دا کوکین ول اسٹاپ ایگزسٹنگ ان پاکستان. کوئی نہیں یار, اچھی بات ہے. سرکار کو وقت وقت نا لوگوں کو بیوقوف بنانا چاہیے تاکہ لوگ بھی بزی رہیں. رانا صلاح صاحب نے فرمایا کہ عمران خان صاحب اور بشرا خان صاحبہ جو ہیں ان کو
بیسٹ میڈیکل کیئر مل رہا ہے. رانا سلمان نے کہا کہ عمران خان اور بشریٰ بیوی کو پراپر میڈیکل کیئر دیا جاتا ہے. اپوزیشن لیڈرز بلا وجہ ایکسیس اینڈ ہاسپٹل ٹرانسفر ڈیٹیلز پارلیمنٹ میں بحث کر رہے ہیں. اس کی ضرورت کوئی نہیں ہے. یہ بات سچ نہیں ہے. ایٹ دس پوائنٹ آئی ڈونٹ تھنک اینی بڈی بلیوز کہ عمران خان کو اچھا میڈیکل کیئر مل رہا ہے. ایک بندے کو آپ نے آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے, حالانکہ اس کا جرم آئسولیشن والا ہے ہی نہیں. کوئی ایسا جرم نہیں اس کا آئسولیشن والا. آپ ان کے کورٹ ٹرائلز پروسیڈ نہیں ہونے دے رہے, آپ انہیں ایک مارٹر بنا رہے ہیں. آپ ان کے کریکٹر کو اور ہوا بھر رہے ہیں کہ جناب وہ ڈٹا ہوا ہے, کھڑا ہوا ہے. یو آر جسٹ کریٹنگ اے مانسٹر, اور کل کو یہی مانسٹر آپ کے گلے فٹ ہو جائے گا. پھر آپ کہیں گے جناب دیکھیں نا ہماری ڈیل ختم ہوگی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, عمران خان کی ڈیل بن گئی. اچھا بائی دی وے اسی سارے ٹائم میں یہ بھی رومرز آ رہے ہیں کہ جنرل کیانی صاحب جا کے مل کے آئے ہیں عمران خان صاحب کو. ٹھیک ہے, تو ایک طرف سے یہ نیریٹو بھی اسپن کیا جا رہا ہے کہ خان صاحب کی ڈیل بننے لگی ہے, اس لیے یہ ماحول تیار کیا جا رہا ہے کہ ان کی آنکھ نہیں تھی. دوسرے سے نیریٹو ہے کہ نہیں یار ایسی کوئی ڈیل نہیں بن رہی, عمران خان صاحب کی طبیعت واقعی ٹھیک نہیں اندر. جو بھی ہے, ہماری پالیٹکس اتنی گندی ہو چکی ہے کہ وی کین ناٹ ٹیل آر پیپل دا ٹروتھ اینی مور. ہم کلوز ٹو دا ٹروتھ بھی نہیں بتا سکتے ان کو, ہم صرف براڈ اسٹروکس میں باتیں کرتے رہتے ہیں. یہ ہے جی آج کی اوور آل نیوز. ٹھیک ہے, دا ورلڈ از ان اے ٹف اسٹیج. گلوبل کرائسز ہر کانٹیننٹ کے ہر پورشن میں آپ کو نظر آ رہے ہیں. دعا کریں کہ ڈی ایسکلیشن ہو معاملات کی. اگر ڈی ایسکلیشن نہیں ہوتی تو آپ سمجھیں کہ بگننگ آف دی اینڈ ان ٹرمز آف ڈسٹرکشن اسٹارٹ ہو چکی ہے. ہمارے لیے دعا کیجیے گا, ہمارے بھائی حافظات کے لیے دعا کیجیے گا. ہمیشہ کی طرح آپ کا سننے کا شکریہ.